معروف صحافی اور روزنامہ پاکستان کے ایڈیٹر مجیب الرحمان شامی نے کہا ہے کہ اپنی رہائی کے لیے احتجاجی تحریک کی کال دینے سے پہلے عمران خان کو اپنی ایسی پچھلی کارروائیوں کا اچھی طرح جائزہ لینے کی ضرورت تھی۔ انہیں چاہیے تھا کہ انہوں نے ماضی کی ناکام احتجاجی کال سے جو تجربہ حاصل کیا ہے اس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے فیصلہ کرتے۔ ویسے بھی مومن کو ایک سوراخ سے دوسری بار خود کو نہیں ڈسوانا چاہیے۔ اگر سانپ نہیں بدلتا تو خان صاحب کم از کم سوراخ ہی بدل ڈالیں۔ مجیب الرحمان شامی روزنامہ پاکستان میں سیاسی تجزیے میں لکھتے ہیں کہ عمران خان 5 اگست کو اپنی جیل یاترا کے 2 سال مکمل کر لیں گے۔ پہلی بار انہیں 9 مئی 2023 کو اسلام آباد ہائی کورٹ کے احاطے سے نیب حکام نے رینجرز کے ذریعے گرفتار کیا تھا۔ یہ گرفتاری القادر ٹرسٹ کیس کی وجہ سے عمل میں لائی گئی تھی۔ ان پر اور ان کی اہلیہ بشرا بی بی پر الزام تھا کہ انہوں نے ملک ریاض حسین سے ایک قطع زمین حاصل کیا ہے۔ اس کے بعد ملک بھر میں ہنگامے پھوٹ پڑے۔ 9 مئی کو تحریک انصاف کے کارکنوں اور حامیوں نے جو احتجاج کیا وہ اب تاریخ کا حصہ ہے۔ پہلی بار ایک ایسی کشمکش کا آغاز ہوا جس میں دفاعی ادارے نشانہ تھے اور ملک بھر میں فوجی تنصیبات پر حملے کیے گئے۔ فوجی حلقوں نے یہ الزام عائد کیا کہ ان حملوں کا مقصد جوانوں کو جنرل عاصم منیر کے خلاف بغاوت پر اکسانا تھا۔ چنانچہ اس حرکت کا خمیازہ تحریک انصاف اور عمران خان آج تک بھگت رہے ہیں۔ عمران کی مئی 2023 میں گرفتاری تو چند روز کی ثابت ہوئی کیونکہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے اس پر برہمی کا اظہار کرتے ہوئے رہائی کا حکم جاری کر دیا۔ ان کے بقول عدالت کے احاطے سے رینجر کے ذریعے گرفتاری ایک غیر قانونی عمل تھا۔ یوں خاصا وکٹری کا نشان بناتے ہوئے گھر واپس آ گئے۔ لیکن مجیب الرحمان شامی بتاتے ہیں کہ ان کی اس آزادی کا دورانیہ مختصر تھا۔ 5 اگست 2023 کو انہیں توشہ خانہ ریفرنس کیس میں دوبارہ گرفتار کر لیا گیا۔ وہ دن جائے اور آج کا دن آئے۔ خان صاحب جیل میں ہیں۔ ان کی رہائی کی کوئی عدالتی یا غیر عدالتی کوشش کامیاب نہیں ہو سکی۔ انہیں جنوری 2024 میں قومی راز افشا کرنے کے الزام میں 10 سال قید کی سزا سنائی گئی تھی۔ توشہ خانہ کیس میں وہ 14 سال قید کے مستحق قرار پائے۔ بشرا بی بی سے عدت کے دوران نکاح کرنے کے الزام میں 7 سال کی قید ان کا مقدر بنی اور القادر ٹرسٹ میں 14 سال قید کی سزا انہیں سنائی جا چکی ہے۔ غالباً 2 مقدمات میں ان کی سزائیں ہائی کورٹ معطل کر چکی ہے۔ اس کے باوجود قانونی طور پر اس وقت وہ ایک سزا یافتہ شخص ہیں۔ جب تک ان کی باقی ماندہ سزائیں بھی معطل یا ختم نہیں ہوتی ان کی رہائی ممکن نہیں ہے۔ انہیں جو بھی سزائیں سنائی گئی ہیں وہ ابتدائی عدالتوں نے سنائی ہیں۔ انہیں 2 اپیلوں کا حق حاصل ہے۔ ہائی کورٹ کے بعد وہ سپریم کورٹ کی طرف بھی رجوع کر سکتے ہیں اور جب تک وہاں سے فیصلہ صادر نہ ہو جائے انہیں حتمی طور پر مجرم نہیں کہا جا سکتا۔ پاکستان کی سیاسی تاریخ پر نظر دوڑائیں تو کسی بڑے سیاسی رہنما کو قید کرنا، اس پر مقدمہ چلانا یا اس کو سزا کا مستحق ٹھہرانا غیر معمولی معاملہ نہیں ہے۔ ہماری کتاب سیاست ایسی مثالوں سے بھری پڑی ہے۔ حسین شہید سہروردی سے لے کر شیخ مجیب الرحمان تک، خان عبدالغفار خان سے لے کر مولانا ابوالعلا مودودی تک، نواب زادہ نصر اللہ خان سے لے کر بے نظیر بھٹو تک اور ذوالفقار علی بھٹو سے لے کر آصف علی زرداری بلکہ نواز شریف تک ہر ایک برسوں جیل میں گزار چکا ہے۔ کئی ایک پر ریاست مخالف سرگرمیوں کا الزام لگا تو کئی ایک کو کرپشن کا مرتکب گردانا گیا۔ ذوالفقار علی بھٹو تو اپنے ایک سیاسی مخالف کو نشانہ بنانے کی پاداش میں پھانسی کے مستحق ٹھہرے۔ عمران خان پہلے پاکستانی سیاستدان ہیں جو حوالے زندہ ہیں اور نہ ہی آخری ہوں گے کہ پاکستانی سیاست اپنے انداز بدلنے پر تیار نہیں ہے۔ کوئی بھی ایسا ادارتی انتظام کرنے پر تیار نہیں جس کی موجودگی میں کسی سیاستدان کو جرم سیاست کی سزا نہ دی جا سکے۔ نتیجہ یہ ہے کہ دائرے کا سفر جاری ہے۔ اگر پاکستان کے تمام تفتیشی اور احتسابی ادارے آزاد ہو جائیں، انتظامیہ یا کوئی اور طاقتور ان کو زیر اثر نہ لا سکے تو اہل سیاست کی تقدیر بدل سکتی ہے۔ جب تک ایسا نہیں ہوگا وہ کچھ ہوتا رہے گا جو گزشتہ کئی عشروں سے ہوتا چلا آ رہا ہے۔ مجیب الرحمان شامی کہتے ہیں کہ عمران خان اور ان کے ہم نوا سڑکوں کی سیاست کے خوگر ہیں۔ وہ کئی بار اپنے جوہر آزما چکے ہیں لیکن اس کے نتیجے میں ان کی الجھنیں بڑی ہیں، کم نہیں ہوئیں۔ ہر مرتبہ احتجاج ایسے واقعات یا حادثات لے کر آیا جس نے معاملات کو مزید پیچیدہ کر دیا۔ اب خان صاحب نے پھر احتجاج کی کال دے دی ہے۔ فرمان جاری ہوا ہے کہ ملک بھر میں ان کے کارکن سڑکوں پر نکلیں اور انہیں نعرہ ہائے احتجاج سے بھر دیں۔ کاروبار زندگی معطل ہو جائے اور حکومت کے لیے گھٹنے ٹیکنے کے سوا کوئی چارہ نہ رہے۔
علیمہ باجی نے یہ اعلان بھی کر دیا ہے کہ ان کے لندن میں پرورش پانے والے بھتیجے قاسم اور سلیمان بھی اس احتجاج میں شریک ہوں گے۔ وہ پہلے امریکہ جا کر اپنے گرامی قدر والد کے ساتھ ہونے والی ناانصافیوں کی دہائی دیں گے، اس کے بعد پاکستان کا رخ کریں گے۔ گویا احتجاجی تحریک کو تیز کرنے کے لیے تحریک انصاف کے دیسی رہنماؤں کو کافی نہیں سمجھا جا رہا۔ برطانیہ سے کمک کی فراہمی لازمی قرار پائی ہے۔ اس اعلان کے بعد ایک نئی بحث چھڑ گئی ہے۔ رانا ثناءاللہ نے جھنجھلا کر کہہ دیا کہ اگر ان کے بیٹے کسی پرتشدد کارروائی میں شریک ہوں گے تو انہیں بھی جیل جانا پڑے گا۔ اس پر ان کی والدہ جمائمہ نے سینہ کو بھی کرتے ہوئے پوری دنیا کو اپنی طرف متوجہ کر لیا کہ یہ سیاست نہیں انتقام ہے۔ ان کے بچوں کو گرفتاری کی دھمکی دی جا رہی ہے۔ اس پر حکومتی حلقے کچھ ڈھیلے پڑے ہیں، لیکن قاسم اور سلیمان کو جو توجہ مطلوب تھی وہ انہیں حاصل ہو چکی ہے۔ یہ دونوں پاکستانی والد کے بیٹے ہونے کے ناطے پاکستانی اور برطانوی ماں کی نسبت سے برطانوی ہیں، لیکن ابھی یہ واضح نہیں ہوا کہ انہوں نے پاکستانی سفارت خانے سے پاکستانی پاسپورٹ حاصل کر رکھا ہے یا نہیں۔ یہ بھی پتہ نہیں چل رہا کہ دونوں نوجوان کوئی پاکستانی زبان بولنے یا سمجھنے پر قادر ہیں یا نہیں۔ اگر انہوں نے پاکستانی پاسپورٹ نہیں بنوایا، وہ برطانوی شہری کے طور پر پاکستان آئیں گے تو پھر معاملہ مختلف ہوگا، لیکن اگر وہ اپنی پاکستانی شہریت کو ڈاکومنٹ کر چکے ہیں تو پھر معاملہ اور ہوگا۔ دلچسپ حقیقت یہ ہے کہ ان کے والد نے جب وزارت عظمیٰ کے منصب کا حلف اٹھایا تو وہ اس تاریخی تقریب میں موجود نہیں تھے۔ گزشتہ 2 سال کے دوران بھی انہوں نے پاکستان کا رخ نہیں کیا۔ اب اگر ان کے والد نے ان کو اپنی رہائی کی تحریک چلانے کے لیے بلانے کا فیصلہ کیا ہے تو چشم ماں روشن دل ماں شاد۔ بچے تو سب کے سانجے ہوتے ہیں، چاہے وہ پاکستانی ہوں یا برطانوی مسلمان ہوں یا یہودی۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔